تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، کیا یہ درست کرا میں نے؟ آیت میں یوں ہے، بولیے سورہ فاتحہ کی آیت میں کیا یوں ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب یہاں میں اور تم، اب مخاطبہ آ گیا، مخاطبہ، مگر میں غائب کر دیا، فرمایا کہ اپنا میں نہ کہو، تو اس سے قاعدہ یہ معلوم ہوا جو شخص میں رہتا ہے اس سے کبھی حجاب نہیں ہوتا، اس سے کبھی پردہ نہیں ہوتا، وہ حضور اور مخاطبہ کے حال میں کبھی نہیں داخل ہوتا، کیونکہ میں نے اسے گھیر رکھا ہے۔ اللہ پاک نے راز یہ بتایا کہ میں سے نکل جا، اور جب ذکر کرنے کی باری آئے تو کہے ہم ساروں کو شامل کر، اور مدد چاہتے ہیں، تیرا کرم چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، نہیں فرمایا کہ یہ کہہ کہ مجھے سیدھی راہ چلا۔ دیکھیے کتنے ہمارے بھائی اور بہنیں جو دعا مانگتے ہیں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ خود سوچیں کتنے ہیں جو سب کے لیے مانگتے ہیں اور کتنے ہیں جو صرف اپنے آپ کے لیے۔ تو جب آدمی اپنے آپ کے لیے مانگتا ہے تو اس نے اپنے اور اپنے مولا کے درمیان دیوار کھڑی کر، پردہ حائل ہو گیا۔ جب میں کی آواز نکلتی ہے تو وہ بڑائی جس میں سمجھ نہیں کرتا۔ ہاں اگر کہنا ہو کہ میں نے ظلم کیا، میں بڑا گناہگار ہوں، میں بہت گھٹیا ہوں، تیرا نافرمان ہوں، اگر یہ بات کرنی ہو تو پھر میں کہوں۔ یہ ہے شعور مند عبادت میں۔ ہم تو اللہ پاک نے کوئی آپ کی جو انفرادیت ہے اس کو اجتماعیت کے اندر گم کر دیا، آپ کی فردیت کو اللہ پاک نے جمعیت میں گم کر دیا۔ یہ میں نے درمیان میں آپ کو سمجھایا حضرت بایزید کے قول کے ساتھ۔ اب پلٹ آئے وہاں تو اللہ پاک نے ہمیں کنسولیڈیٹ کر دیا، بندگی کا شعور دے کر فرمایا جب میرا سوال کرو، تو اللہ کے بندے نے سوال کر لیا، انی، میری نسبت سوال کر۔ اب اللہ پاک جواب دے رہا ہے، جواب میں اللہ پاک اپنا قرب بتانا چاہتا ہے، قرب۔ اب یہ دقیق بات ہے، بالکل پانی کی طرح آسان ہو جائے گی، آپ پی لیں گے جیسے پانی پیتے ہیں، سمجھ آ جائے گی، دقیق رہے گی نہیں۔ تو جب انی تک قریب کر لیا کہ میرا سوال کرتا ہے، اب میں نے ایک بات شروع میں کہی تھی، تو قاعدہ یہ بنتا ہے کہ سوال بیان کیا جائے، انی، میری نسبت کیا سوال کرے؟ تو دو چار لفظ بنتے تھے، اللہ پاک نے وہ بھی بیان نہیں کیے، نکال دیے۔ پھر اس کے بعد جواب کہنے کے لیے قاعدہ بنتا ہے فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ سَأَلَكَ، میرے حبیب جب آپ سے آ کے پوچھیں تو جواب یہاں سے شروع ہونا چاہیے، پھر انہیں بولیے بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں، ایسے ہی بنتا ہے کہ بولیے جب آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں قریب ہوں، نہ سوال رکھا ہے اس جگہ، پھر انہیں بتا دیں، جیسے سورہ کیا ہوں۔ اب آگے میں اگر سوال کو رکھ دوں تو میرے جواب تک ایک فاصلہ آ جائے گا، اگر فقول رکھ دوں کہ کہہ دیں یا فرما دیں تو فاصلہ رہ جائے گا، لفظی فاصلہ۔ اللہ پاک نے الفاظ کا فاصلہ بھی مٹا کے سیدھا فرما دیا، فإنی قریب، میں بہت ہی قریب۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ جب بندہ سمٹ کر، فاصلوں کو چھوڑ کر، انتشار کو چھوڑ کر، ہزاروں سوالات کی بحثوں میں گھومنا چھوڑ کر سمٹتا جب مرکوز ہو جائے اور میرا بندہ ہو جائے اور میرا سوال کرے اور میرے قریب آنے پر تیار ہو جائے تو اس کے بعد اللہ لفظوں کا، دو چار لفظوں کا فاصلہ نہیں رکھتا، انی قریب، میں تمہارے قریب، بہت ہی قریب۔ اس لیے میں نے کہا وہ جو ہستیاں ہیں وہ اللہ کے قریب تھی، کیوں کہ اللہ نے تو فرمایا جو میری نسبت سوال کر لے، میرا من کر، میں بہت قریب ہوں،
تو اللہ تو بہت قریب ہے، ہمارا وقت قریب ہے، صرف ہم ہی دور ہیں۔ وہ قریب ہے، دور کون ہے؟ بولیے، ہم ہی دور ہیں۔ تو دوری اس کی طرف سے نہیں ختم کرنی، ادھر تو دوری ہے ہی نہیں، کہیں قریب تو دوری، فاصلہ تو ادھر ہے ہی نہیں، اس کی طرف سے دوری کو نہیں مٹانا۔ ہم نے دوری قائم کر رکھی ہے، اور میں نے دوری کا راز بتا دیا۔ میں سب سے بڑا بت ہے جو دوری پیدا کرتا ہے۔ ہم نے جو دوری پیدا کر رکھی اس کو مٹانا ہے۔ اگر ہم دور ہیں، وہ قریب ہے، ہم دور ہیں، اتنی سی بات۔ وہ قریب ہے مگر ہم دور ہیں، اور اگر ہم اپنی دوری مٹا لیں تو دونوں قریب ہیں۔ وہ پہلے قریب تھا، اللہ کا بندہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب قرب در قرب ہو جاتا ہے تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ پھر جب بندے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اس رب کے جو پہلے ہی قریب ہے، اس کے بعد پھر وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا رہتا ہے۔ اب آخری نقطہ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرب ہے کیا؟ اللہ کے ساتھ قرب، یہاں تک آپ بات کو سمجھ گئے۔ اب کوشچن ذہن میں اٹھے گا کہ اللہ کا قرب کیسے ہوتا ہے کیا؟ اب یہ یاد رکھنے، اللہ کے ساتھ قرب یا اللہ کا قرب یہ مکانی چیز نہیں ہے۔ کیا مکانی؟ یہ جو ہمارے قرب اور بعد ہوتے ہیں نا، قریب ہونا دور ہونا، یہ ڈسٹینس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ فلاں شہر کا اتنا قریب ہے، فلاں ملک اس کے قریب ہے، فلاں گھر کے قریب ہے، فلاں اسٹریٹ کے قریب ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں مخلوق کا جو قرب ہوتا ہے اور جو بعد ہوتا ہے، فاصلہ، وہ مکانی ہوتا ہے، مکان کا، اسپیس ریلیٹڈ۔ کیا؟ اسپیس ریلیٹڈ ہوتا ہے قرب۔ اللہ کا قرب مکانی نہیں، یاد رکھیں۔ اللہ کی ذات، اس کا کوئی ایسا مکان نہیں کہ اس جگہ سے، اس اینگل سے کوئی بندہ اس کے قریب ہو یا دوسرے اینگل سے بندہ اس سے دور ہو۔ اللہ پاک مکانی قرب و بعد سے پاک ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، وہ جیسے مکانی حوالے سے قریب اور بعید نہیں، اس طرح مکانی حوالے سے اوپر اور نیچے بھی نہیں۔ ہم اشارہ کرتے ہیں نا، اللہ اوپر ہے، اوپر ہے، آسمان والا، تو اللہ آسمان پر نہیں رہتا ہے۔ شاید سمجھے 7ویں آسمان پر ہے، تو 7ویں آسمان پر بھی نہیں رہتا۔ اس کے اوپر کوئی جگہ ہو تو اس کے اوپر بھی کسی جگہ پہ نہیں رہتا۔ نیچے سمجھے تو نیچے بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ کی دائیں طرف بھی کوئی نہیں ہے، بائیں بھی نہیں ہے، آگے بھی نہیں ہے، فرنٹ اور بیک بھی نہیں ہے، اپ اینڈ ڈاؤن بھی نہیں ہے۔ اس کی کوئی سمت اور کوئی جہت نہیں کہ آپ تعین کر سکیں کہ وہ زمان اور مکان کے اعتبار سے قریب ہے یا دور۔ وہ جہتوں سے پاک ہے، ڈائریکشنز سے پاک ہے۔ تو پھر کیسے پتہ چلے کہ بندہ اللہ کے قریب ہے؟ پھر تعین کیسے ہو؟ اس کا بڑا سادہ جواب، اور وہی اصل راز ہے۔ تو قرب اللہ کا مکانی شے نہیں، وہ صفاتی شے ہے۔ وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہے جتنا اس بندے کے اخلاق میں اللہ کی صفات کی جھلک ہے۔ اللہ کی صفات، کون سا بندہ اللہ کے قریب ہے؟ جس
جس کے اخلاق اللہ کے اخلاق کی جڑ ہے، اللہ کے اخلاق، اللہ کی صفات. اللہ پاک بخشنے والا، رحم فرمانے والا، رزق دینے والا، خوشیاں دینے والا، عطا کرنے والا. جو اس کو نہیں مانتا کافر، اس کو بھی رزق دیتا ہے. جو اس کے ساتھ شرک کرتا اس کو بھی شفا دیتا ہے. اللہ کے اخلاق، اس کی صفات ہیں. تو جس بندے میں دیکھو، اس بندے کی طبیعت میں، اس بندے کے مزاج میں، اس بندے